سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو اللہ کی نافرمانی سے زیادہ پسند ہے۔ معصیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ایک حکم دیا، آدمی نہ مانے اس کو یا توڑ دے اس حکم کو۔ معصیت اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ ابلیس کو اپنی طرف سے دین بنا کے عمل کرنا یہ زیادہ پسند ہے معصیت سے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو نافرمانی سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، وجہ اس کی ہے کہ گناہ سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، شراب پی لیا اس نے یا کوئی حکم اللہ کا توڑا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا یا اللہ کا حکم توڑا، اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن بدعت چونکہ وہ اچھا کام سمجھ کے کرتا ہے، اس سے توبہ کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے۔ بھائی جس چیز کو آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں اس کے اوپر توبہ کریں گے آپ، اللہ غلطی ہو گئی معاف کرنا، میں نے نماز پڑھ لیا، کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں، نماز نیکی ہے، تو جس چیز کو آدمی نیکی مانتا ہے اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ بدعت کو آدمی دین میں ایک بھلا کام سمجھ کے کرتا ہے، یہ اچھا ہے، لہٰذا اس اچھے کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا، اور گناہ نہیں سمجھتا اس سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ انسان گناہ کر رہا ہے، دو اس سے توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو ایسا کام کرواؤ نا۔ ابلیس کے سامنے دو آپشن ہیں، ایک تو ایسا کام کرواؤ جس کو یہ برا مانتا ہے اور آج کیا جذبے میں آ کے کل توبہ کر لے گا، یا پھر ایسا کام کراؤ کہ جس کو یہ برا نہ مانے اور کل کو توبہ بھی نہ کرے، بلکہ آج جتنا کیا کل اس سے اور زیادہ کرے۔ تو دونوں میں زیادہ ڈینجر آپشن کون سا ہے؟ بدعت۔ لہذا ابلیس کیا کرتا ہے؟ دنیا دار لوگوں کو حرام کاموں میں جو جسمانی لذت والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ڈالتا ہے، ان کا میلان ادھر زیادہ ہوتا ہے، ناچ گانے، شراب، ہاں جوا اور بے حیائی اور اس طرح کی چیزیں۔ دنیا دار طبقے کو ادھر بولتا تم ادھر جاؤ، تمہارا میلان ادھر ہے۔ دیندار طبقے کو کہاں ڈالتا؟ بھائی ہم شراب نہیں پیتے، ہم یہ نہیں کرتے، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تم کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ بدعات میں۔ دین کے نام پہ وہ کرو جو دین نہیں ہے، تم کو ایسے ہلاک کریں گے۔ لہٰذا اکثر دیندار طبقہ دین میں اپنی عقل سے کچھ اضافہ کر کے ہلاک ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی دنیا دار ہے، شراب پیا، جوا کھیلا، جمعہ کو مسجد میں آیا، جمعہ ٹو جمعہ آتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ویکلی اٹینڈنس آیا، اب امام صاحب نے ایک دم زوردار خطبہ دیا، آنکھ سے آنسو نکلے، جمعہ کی نماز پڑھا، اللہ میں نے اس ہفتے میں جو بھی غلطی کیا معاف کر دے، کلیئر ہو گیا نا سب۔ اب وہ اتنے بڑے بڑے پاپ کر کے بھی کیا ہو گیا؟ صاف۔ لیکن یہ جو دیندار ہے لیکن بدعات میں مبتلا ہے، جمعہ کے دن سوچ رہا اس جمعہ کو تو اور کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے، تو یہ زیادہ اس کے لیے کام کی چیز ہے ابلیس کے لیے کہ ایسا گناہ کراؤ جس کو یہ گناہ ہی نہ سمجھے، توبہ بھی نہ کرے، کیونکہ میں اتنی محنت کر کے اس کو گناہ پہ لگاتا ہوں، پھر آتا ہے اللہ کے پاس توبہ کرتا ہے، سب ختم، سب کلین۔ ایسا گناہ کراؤ کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے۔ توبہ کب نہیں کرے گا؟ جب اس کو گناہ نہیں سمجھے گا۔ ایسا کون سا گناہ ہے؟ بدعت، دین کے نام پہ اپنی طرف سے اضافہ۔ جب دین کے نام پہ ہوگا تو برا کیسے سمجھے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے سلف کے اقوال کتنے عمدہ ہیں، کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، گناہ سے زیادہ، عام گناہوں سے، اللہ کی حکموں کی نافرمانی سے زیادہ ابلیس کو بدعت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصیت سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ اس کو امام البغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔
اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، چاہے لوگ اس کو اچھی سمجھیں۔ آدمی جب بدعتی کو منع کیا جاتا ہے بدعت سے تو کیا بولتا ہے اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برا ہونے کے لیے کوئی برائی ہونا ضروری نہیں، اس کا نیا ہونا ہی برا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بدعت کا بدعت ہونا ہی برا ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی اپنی طرف سے 200 روپے کی نوٹ چھاپ کے لائے، اب آدمی کہے کہ غلط ہے یہ، اس میں برا کیا ہے، لوگوں کے کام آئے گی۔ اپنی طرف سے 300 روپے کی نوٹ چھاپ کے لایا، بولے اچھا ہے نا، گورنمنٹ نے 500 کی 200 کی 100 کی جو بھی نوٹیں چھاپی ہیں میں اس کے ایکسٹرا اس کے علاوہ چھاپ رہا ہوں، لوگوں کو اور زیادہ سہولت ہو جائے گی، چلے گا؟ تو اس کو یہ اتھارٹی دیا کون؟ لوگوں کے فائدے کے لیے کیا میں نے ایسا، لوگوں کے فائدے کے لیے تو ہوتا کون ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک آدمی اچھی نیت سے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے چلتا، نقل کا مطلب ہوتا ہے کاپی، نقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاپی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، کہا، صحابہ نے اس کو جو سنا اس کو کیا کیا؟ نقل کیا اور آگے بڑھایا، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرا تک وہ علم کیا ہوا؟ کاپی ہوتے آیا، منتقل ہوتے آیا، ٹرانسفر ہوا ہو۔ اس علم کو کہتے ہیں وہ علم جو منقول ہے، جس کو صحابہ نے سنا، دیکھا اور اگلی نسل کو دیا، انہوں نے سنا اور اس کو یاد رکھا، اگلی نسل کو دیا، اس کو کہتے ہیں یہ نقل ہوتا آیا ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عقل۔ عقل کے لیے پچھلا کچھ ضرورت نہیں ہے، آدمی برآمدے میں بیٹھ کے عقل سے کچھ بھی نکال سکتا ہے۔ عقل کے لیے کیا ہے؟ میری عقل نے ایک نیا فلسفہ گھڑا، میری عقل نے ایک نئی چیز نکالی، تو منقول اس کو کہتے ہیں۔ سلف کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلیۃ البحتہ، انما علمهم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ۔ کہتے ہیں ان علوم کا اہتمام کرنا جو خالص عقل پر مبنی ہوں سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف کا علم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ تھا۔ قال سے ہے منقول، نقل ہونا، تو سلف کا جو علم تھا وہ منقول علم تھا کہ اللہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا، یہ علم لینا، یہ اس کو علم وہ مانتے تھے۔ لیکن میری عقل نے کہا، میرے دل نے کہا، تو یہ سلف کا علم ہے؟ نہیں، سلف اس علم پر نہیں چلتے تھے۔ لہذا نقل کی بجائے عقل والے علم پر اعتماد کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو عقل استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن عقل اس نقل کے سمجھنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ عقلی علوم پر اعتماد کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے جو مجرد عقل پر مبنی ہو۔ ہاں، قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں ان کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا، ظاہر بات ہے عقل سے نہیں سمجھیں گے تو کہاں سے سمجھیں گے؟ عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے، افلا تعقلون اسی لیے کہا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی عقل استعمال کرو سمجھنے کے لیے، لیکن عقل کا استعمال آپ دین بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یا عقل کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ کوئی آدمی اپنی عقل کو دلیل بنا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ سوچئے، چلیے مانتے عقل کو دلیل بنانا چاہیے، کس کی؟ دادا جان کی یا نانا جان کی؟ کیونکہ دونوں میں جھگڑا ہو رہا، باپ کی یا بیٹے کی، بیوی کی یا شوہر کی؟ بیوی کی زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ ہاں، آپ سوچئے، عقل سب کو اللہ نے دی ہے، اب عقل کی بنیاد پر کیا ہمیشہ اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں،
عقل کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. ایک کی عقل بول رہی ایسا، ایک کی عقل بول رہی ویسا، تو اب عقل پہ چلنا چاہیے. تو سوال ہی پیدا ہوا کس کی؟ اپنی اپنی. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر ادھر سے کاٹ رہا، وہ ڈاکٹر ادھر سے کاٹ رہا آپریشن میں، چلے گا نہیں. محض عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، قانون کی بنیاد پر، کسی بھی میدان میں قانون کی بنیاد پر، قاعدے کی بنیاد پر. دین کے معاملات میں قاعدہ ہے قرآن سنت اور سلف کا فہم، یہ قاعدہ ہے. اس کو چھوڑ کے اپنی عقل سے کچھ بھی آدمی دین میں عقیدہ گھڑے، اپنی عقل سے کوئی بھی عمل نکالے، عبادت نکالے، قبول نہیں ہوگی. لہٰذا سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں اپنی عقل سے کچھ کہیں یا عقل پر فیصلوں کی بنیاد رکھیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات کی، یہ کہہ کے ہم آگے جائیں گے. ابن قیم فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نصبک للخلاف سفاہۃ بین الرسول و بین رأی فلان. کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ قال اللہ. علم کیا ہے؟ قال اللہ قال رسولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی قرآن، رسول نے فرمایا یعنی حدیث. قال الصحابہ، صحابہ کے آثار. ہم اولو العرفان، یہ لوگ ہیں جو معرفت رکھتے ہیں دین کی. واقعی دین کی معرفت رکھنے والے کون ہیں؟ ہم اولو العرفان. مل علم نسبک للخلاف سفاہۃ، کہتے ہیں کہ جہالت میں آ کر، یعنی علم یہ نہیں ہے کہ جہالت میں آ کر تو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے رسول کے درمیان میں اور فلانے کی رائے کے درمیان میں. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس دو آدمی آئیں، ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کہہ رہا ہے، اور آپ کو علم والا مانتا ہے کہ بھئی آپ ہی فیصلہ کر دو دونوں میں سے کون صحیح. تو آپ نے کہا تم بتاؤ دونوں میں سے جو بات صحیح آپ بتائیں گے، بھائی تمہاری بات صحیح ہے. اگر دنیا کے معاملات میں تو بہت آسان ہے، دین کے معاملات میں تو ٹھیک ہے دین کے حساب سے. لیکن ایک آدمی آیا آپ کے پاس اور کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور میرے نانا جان نے یہ فرمایا، تو دونوں میں کس کی بات صحیح ہے؟ تو کہے ٹھیک ہے مجھ کو غور کرنا پڑے گا. یہ بیوقوف ہے. کیوں؟ ایک آدمی رسول اور غیر رسول کے درمیان کس کی بات صحیح ہے اس کے لیے جج بنے، یہ اس کی جہالت کی حد ہے. کیونکہ دونوں میں فیصلہ تو کرے گا، فیصلہ کرنے والا رسول ہے، تو کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ بنائیں. تو جج کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے، جج کو تو کیس میں لے کے آ گیا کہ امام صاحب کا کہنا ایسا ہے اور نبی کا کہنا ایسا ہے، دونوں میں صحیح بات کیا ہے ذرا چیک کرنا پڑے گا. یہ آدمی بیوقوف ہے. کہتے ہیں مل علم نسبک للخلاف سفاہۃ بین الرسول و بین رأی فلان. علم یہ نہیں ہے کہ جہالت میں آ کے تو فیصلہ کرنے بیٹھ جائے اور ڈسپیوٹ میٹر حل کرنے کے لیے بیٹھے کہ رسول کی بات یہ ہے، فلانے کی رائے یہ ہے، دونوں میں صحیح کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ جو چیز رسول سے ٹکرائے گی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی. اس کے بیچ میں تیسرا آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، ضرورت نہیں ہے. رسول سے ٹکرانا ہی اس کا غلط ہونے کے لیے کافی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟